تو دیکھیے قرآن کہنے کہ جن اشخاص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکا، کہنے کہ ہماری تحقیق کے مطابق ایسے 10 اشخاص کے نام یہاں پر انہوں نے درج کیے ہیں۔ پہلا ہے عبداللہ بن موتی۔ تاریخ ابن مخف میں حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کے دوران ایک چشمے پر اترے تو آپ کی عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوئی، جو پہلے وہاں پر موجود تھا۔ جو ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی اور امام کے قریب آ کر عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیسے اس راستے پر آ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ کی موت کے بعد اہل عراق نے مجھے خط لکھا ہے، خطوط لکھے ہیں، خط نہیں بلکہ خطوط لکھے ہیں، لکھ کر اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے تاکہ بنی امیہ کی غاصب و جابر حکومت کے خلاف میں کیا کروں؟ قیام کر سکوں۔ تو یہ مولا کو کیوں بلا رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں یعنی اس گندے ماحول سے، اس غاصب ماحول سے نکال سکیں۔ مولا حسین کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بلایا جا رہا تھا، وجہ جاننی ہے ہم نے۔ تو انہوں نے بلایا خطوط لکھ کر، اس کے بعد کہہ رہے ہیں تم مدینہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوں، یعنی کہ مولا جا رہے ہیں مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے پھر عراق، یعنی کہ وہی اسی جگہ جو کربلا ہوں۔ کہہ رہے کہ عبداللہ بن موتی نے عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ کو رسول خدا کی عظمت اور عرب کے احترام کی قسم دیتا ہوں کہ اس نظریے سے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر بنی امیہ سے حکومت لینے کا ارادہ ہے تو بنی امیہ حتماً آپ کو قتل کر کے چھوڑیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو آپ کے بعد کس شخصیت کی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ اسلام قریش اور عربوں کی طرف توہین ہوتی رہے گی، لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اب وہ امام ہیں، حجت خدا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات وہ امام ہیں، غیب جانتے ہیں، آنے والے امام کو جانتے ہیں، ہر چیز انہیں پتہ ہے، لیکن یہ شخص جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے امام کی مصلحت کو، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو، تو امام کو روک رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، کوفہ نہ جائیں اور بنی امیہ سے الجھاؤ پیدا نہ کریں۔ یہ ہیں عبداللہ بن موتی۔